ایک بہت بڑے محدث امام زہری گزرے ہیں. آپ کہتے ہیں میں وقت کے حاکم عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. وقت کا حاکم تھا. میں اس کے پاس گیا تو عبد الملک بن مروان میرے ساتھ گفتگو کرنے لگ پڑا. اس نے کہا یہ اسلامی سلطنت کے اتنے بڑے بڑے شہر ہیں تو ان بڑے بڑے شہروں میں مسند دارالافتاء پہ کون ہے؟ یہ دارالافتاء جہاں سے فتوے صادر ہوتے ہیں مفتی کون ہے؟ اس نے پہلے پوچھا، عبد الملک بن مروان نے پوچھا، امام زہری سے محدث سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ مکہ میں فتوے کون دیتا ہے؟ مکہ میں فتوے کون دیتا ہے؟ امام زہری نے کہا وقت حاکم وہاں پہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. اس عبد الملک نے کہا مجھے اس کا ذرا تعارف کرا یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا اگر عطا بن ابی رباح کا تعارف کرنا ہے یہ کوئی امیر نہیں تھا، یہ غریب تھا، غلام تھا، آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد دین مصطفیٰ پڑھا. آزاد نہ تھا، غلام تھا، بعد میں آزاد ہوا. آج دارالافتاء کی منصب پہ ہے، فتوے دیتا ہے، اس کی مولیں چلتی ہیں. پھر اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ یمن میں کون ہے؟ یمن میں کون ہے؟ کہا وہاں پہ حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ. کہا ان کا کوئی تعارف؟ کہا وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، کوئی امیر ترین نہ تھے. اب جیسے یہ دوسری بات سنی اسے تھوڑا سا غصہ آیا عبد الملک کہ یہ غلام لوگ اس مقام تک پہنچ گئے. اس نے کہا امام زہری مجھے یہ بتا کہ مصر کے اندر کون ہے؟ اس نے کہا یزید بن ابی حبیب ہے. کہا اس کا تعلق یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے، یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. کہا پھر مجھے بتا شام میں کون ہے؟ کہا وہاں محمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، ان کا تعارف کیا؟ کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے، یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. کہا مجھے یہ بتا خراسان میں کون ہے؟ خراسان میں فتوے کون دیتا ہے؟ کہا وہاں پہ حضرت دعاق ہیں. کہا ان کا تعارف؟ کہا یہ بھی غلام آزاد کردہ غلام ہے. اب اس کا غصہ جو تھا نا زیادہ ہوتا گیا. غصے میں آ کے پوچھتا ہے اے امام زہری مجھے یہ بتا کہ بصرہ میں کون ہے؟ کہا وہاں پہ جو فتوے دینے والی ہستی اس کا نام حضرت حسن بصری ہے، ان کا تعارف؟ کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. حیرت میں پڑ گیا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا. مکہ میں بھی آزاد کردہ غلام، یمن میں بھی، شام میں بھی، خراسان میں بھی، اب بصرہ میں بھی، یہ سارے غلام اتنی اعلیٰ مسند کی زینت بنے بیٹھے. اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ کوفے میں کون ہے؟ کوفے میں کون ہے؟ تو امام زہری نے کہا کہ حضرت ابراہیم نخعی ہیں. ابراہیم نخعی ہیں. کہا ان کا تعارف تھا؟ کہا یہ آزاد کردہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد کردہ غلام نہیں ہے. باقی جتنے تھے سارے آزاد کردہ غلام. اب غصے میں آ کے عبد الملک بن مروان پوچھتا ہے امام زہری مجھے یہ بتا ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ تھا، یہ تو غلام تھے. آج اتنی اعلیٰ مسند کی یہ زینت کیسے بنے؟ اعلیٰ مقام پہ فائز کیسے ہوئے؟ تو امام زہری نے کہا عبد الملک سنیں یہ اتنے بلند کیسے ہوئے؟ یہ اتنے اعلیٰ کیسے ہوئے؟ انہوں نے اپنا تعلق نبی کی اعلیٰ دین سے جوڑا، دین مصطفیٰ سے جوڑا تھا، تو دین مصطفیٰ نے انہیں نیچے سے اٹھا کے اعلیٰ بنا دیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم ذکر مصطفیٰ۔ گرامی قدر حضرات، اب ایمان سے بتلائیے، یہ جتنے بھی مسند پہ بیٹھے تھے کوئی رئیسوں کے بیٹے تھے؟ جب دین کا علم سینے میں آتا ہے، چاہے غریب بھی ہو، غریب کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، فقیر کو بھی امیر کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اسلاف نے آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، کھانے پینے کی، روپیہ پیسہ، سب کچھ سہولتیں ہیں۔ ذرا اس وقت کا اندازہ لگائیں آپ، لکھنے کے لیے کاغذ بھی مشکل ہوا کرتا تھا، ایک حدیث رسول کے لیے مدینہ سے دمشق لوگ جاتے تھے، مصر کا سفر کرتے تھے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم محافل میں آ کے کچھ لے کے نہیں جاتے، ہم کچھ لے کے نہیں جاتے۔